بیرسٹر دانیال صاحب، جو پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے وہ عمران سے ملاقات تو ایک ایشو تھا، لیکن چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن، اس کا سٹیٹس کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے. اب آرمی چیف کی بھی مدت ملازمت اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی بھی مدت ملازمت آپ کے نوٹیفیکیشن سے جڑی ہے. نوٹیفیکیشن آئے گا تو شروع ہوگی. بالکل ندیم صاحب کہ اس میں تو دس گوز وداؤٹ سیئنگ کہ جس طرح آرمی چیف کی جو پرفارمنس رہی ہے اور جس طرح انہوں نے کام کیا ہے اور جس طرح یہ پورا انڈیا والا جو پورا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کو انہوں نے پوری اس جنگ کو جیتا ہے، تو جو چارج آف دس پوزیشن یا چیئر ہے تو اٹ از آلریڈی ود ہم. نوٹیفیکیشن ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے 2-4 دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن ہی از ان دا آفس اور چیف آف ڈیفنس فورسز بالکل ہی از ان دا آفس اور آپ نے آفس کریٹ کرنا ہے نا، بھی نوٹیفائی کریں گے. ہی از ان دا آفس، ہی از لوکنگ آفٹر دا تھنگز فرام دیٹ پوائنٹ، اور وہ اسی کرسی پہ رہیں گے. یہ سستی شہرت کے لیے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور وہ آج کل میں ہو جائے گا. اس میں دیکھیں نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے کاغذ ہے، وہ اس سے بفور دیٹ از آلریڈی سرکاری کھاتوں میں وہ جو آپ کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہے وہ سارا کچھ ہے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ جس طرح ہی از پرووڈ ہمسیلف بیانڈ آل دیز نوٹیفیکیشنز، اور نو ون از بیانڈ دیٹ نوٹیفیکیشن، آپ کو نوٹیفیکیشن کرنا پڑے گا نا. تو وہ آئی تھنک کہ جو قانونی چیزیں ہوتی ہیں دیٹ ٹیکس ڈے 2 مے بی، لیکن کوئی ایشو بھی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے آپ کو جیسا کہا کہ جو چیپ سستی شہرت کے لیے جو لوگ اس کو پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپارٹ فرام نوٹیفیکیشن آئے گا نیکسٹ فیو ڈیز میں آ جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ فیو ڈیز اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری وہ چیز نہیں ہے. بڑے میاں صاحب بھی راضی ہو جائیں گے؟ سب راضی ہیں جی، ہو جائیں گے. راضی ہیں نہیں ہو جائیں گے، سب راضی ہیں، سب راضی ہیں. میں بتاؤں کہ ایسی ڈیلیورنس کے بعد، ایسے کام کرنے کے بعد کیوں کوئی راضی نہیں ہوگا کہ آپ نے جو کیا ہے دنیا میں. پاکستان جو انٹرنیشنل آئسولیشن میں تھا اس سے نکل کے ہم آج کہاں آ گئے ہیں اور کدھر ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے، تو اس میں سب راضی ہیں. اور جو چیز ہونی ہے انشاءاللہ آئی تھنک ڈے اور 2 میں بھی، اور اس میں ہو جائے گی. فیصل وارڈر صاحب، ایشو کیا ہے سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے اندر؟ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو ہولڈ بیک کر سکتی ہے؟ تگڑی تو ہے نہیں حکومت. دیکھیں ندیم بھائی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے کا جواب دے دوں کہ دیکھیں کل سہیل آفریدی صاحب نے ملاقات کرنی، وہ ملاقات تو ہوگی نہیں، اس کے اندر بڑی کلیئرٹی رکھیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جہاں تک آپ نے سی ڈی ایف کی بات کی ہے تو یہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن ہے. سی ڈی ایف آخر میں ایف آتا ہے، ایف سے فاسٹ بھی ہے، فرسٹ بھی ہے، فیلڈ مارشل بھی ہے، فیصل بھی ہے، اور ایف سے بہت سارے اور بھی مطلب ہے. تو یہ بالکل میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس ہفتے سے ختم ہونے سے پہلے، اگلے ہفتے سے پہلے آ جائے گا. اس کے اندر سی ڈی ایف کا سیکریٹریٹ ہے، نئی اپوائنٹمنٹس ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، بزنس ایز یوزول اینڈ روٹین ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ مدت ملازمت چیف آف آرمی اسٹاف کی، تو چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت ملازمت بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہے. پہلے 3 سال تھی، پھر نئے قانون کے تحت جو ہم نے پاس کیا اس کا آٹومیٹکلی وہ 5 سال کی ہو جاتی ہے. تو اس کی نوٹیفیکیشن تو ریکوائرڈ نہیں، اس کی نوٹیفیکیشن ریکوائرڈ ہے. اس کی نوٹیفیکیشن کی جو ڈیلے ہوا ہے وہ صرف رولز اینڈ ریگولیشن، سیکریٹریٹ اپوائنٹمنٹس، رولز آف دا بزنس کے لیے ہوا ہے. میرے خیال سے 72 گھنٹے میں نے دیے تھے، 24 گھنٹے ہو گئے ہیں. اگر 48 گھنٹے میں ہو گیا نیکسٹ ویک کے آنے سے پہلے ہو جائے گا ایٹ میکسیمم ایٹ لارج. تو اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے اور کوئی فیصل وارڈر صاحب، لیکن تھوڑا سا آپ یہ روشنی ڈال دیں کہ یہ 27 تاریخ کو ڈیڈ لائن تھی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے ریٹائر ہونا تھا اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے اپنا آفس ایزیوم کرنا تھا، اور وہ آفس ایزیوم نہیں ہوا. 27 گزر گئی، 28، 29، 30، 1، 2، 3. یہ دن کافی زیادہ ہیں پاکستانی نظام میں. دیکھیے ملک صاحب، میں نا آپ کے توسط سے 2-3 چیزیں بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، سیاست کو سیاست لے کے چلنا ہے. فوج اور اس کی افواج، اس کے سپہ سالار کو اب گالی نہیں دی جا سکتی. اور وی لاگرز جو بیٹھے ہیں وہ سے باہر باک کر رہے ہیں لائک باکنگ ڈاگز، ان کے اوپر آپ کو کل سے لے کر، آنے والے کل سے لے کر اور مزید کلیئرٹی آگے آنے والے ہفتوں تک مل جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جہاں تک سی ڈی ایف کی نوٹیفیکیشن ہے، بزنس ایز یوزول ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مدت ملازمت آٹومیٹکلی 5 سال پہ ہے، وہ بھی اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. سیکریٹریٹ تھا، جیسے ابھی آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائی ہیں تو ان کے آفیسز کا ایشو آ گیا، ان کے ریزیڈنسز کا ایشو آ گیا. سو نئی پوزیشن کریٹ ہوئی ہے، تو نئی پوزیشن کے حساب سے اب عام ہے. ہاں پروپیگیٹ ضرور کیا جا رہا ہے اس ڈھول کے اندر، نہیں اب باقیوں کا ڈھول بجے گا، کھل کے بجے گا، اور آنے والے کل سے اب وہ پتہ چل جائے گا. تو وہاں تک تو کلیئرٹی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اگر اس کے اندر یہ نوٹیفیکیشن چیف کا ہوتا، کمانڈ کا ہوتا، پالیٹکس کا ہوتا، وزیر اعظم کا ہوتا، صدر پاکستان کا ہوتا، تو چلے سمجھ میں آتا کہ تھوڑا مسئلہ بک گیا ہے.
لیکن مسالہ بکنے والی چیز ہی نہیں اس کے اندر, تو بزنس ایز یوزول چل رہا ہے, اس سے کوئی چیز فرق نہیں پڑی. ہاں ایک نئی چیز بننی ہے, اس نئی چیز کے حساب سے پہلی دفعہ چیز ہونے جا رہی ہے, تو اس کے حساب سے چیزیں, اور اس کو بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ رول کر کے حلق سے نکالنے کی تیاری کرے. اس کا مطلب وہ بھی آ رہا ہے, میں اتنا ہی اس کے لیے ایویڈنٹ ہوں جتنا آپ ندیم ملک صاحب ہیں, میں فیصل واڈرا ہوں, اون چودھری صاحب, اون بپی میرے سامنے بیٹھے ہوئے یا بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے, اتنا ہی کلیئرٹی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اتنی کلیئرٹی سے اللہ عزت بھی رکھے گا, ہمیشہ رکھی ہے, اور جیسا کہا ہے ویسا ہوا ہے اور آگے بھی ویسا ہی ہوگا.